دوستوں، دنیا میں انسان جس وجہ سے پریشان ہے اس میں سب سے بڑی وجہ ظلم ہے۔ انصاف جب ختم ہو جاتا ہے تب ظلم ہر طرح سے اور ہر سمت سے انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ یہ ظلم انفرادی بھی ہوتا ہے اور اجتماعی بھی۔ اپنے رب کو ایک ماننے کے ساتھ ہی دوسروں کو بھی اس کا ہمسر اگر ذات اور صفت میں سمجھا جائے تو ظلم ہوتا ہے۔ آپس کے رشتوں میں بھی جب حق تلفی ہوتی ہے تب ظلم ہوتا ہے، اور سماج میں بھی جب غیر ضروری ریتی رواج کو مذہب کا نام دے کر تھوپا جاتا ہے تب ظلم ہوتا ہے۔ حکمران کی سطح پر جب من مانے قانون بنائے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے فائدے کے لیے عوام کی پریشانی سے کوئی ناطہ نہیں رکھا جاتا تب بھی ظلم ہوتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے اور انسانیت کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ قرآن میں ہمارا رب فرماتا ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور انصاف کی ترازو یعنی قاعدے نازل کیے تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو جائے۔ مگر انسان کے آپسی تعلقات میں محبت اور نفرت دو ایسے جذبات ہیں جو انصاف کی راہ میں انسانیت کے لیے نقصان دائق ثابت ہوتے ہیں۔ لوگ انصاف کے ساتھ صحیح اور حق کا ساتھ دینے کے بجائے اپنے اور پرائے کا فرق پہلے دیکھتے ہیں، اور رشتے ناطے برادری قوم کے ساتھ ان کے غلط ہونے کے باوجود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ طرفداری یا پکشپات پارشلٹی ہی ناانصافی کی بنیاد ہے۔ قرآن میں اسی لیے ہمارے رب نے انسانیت کا ہمیں یہ پیغام دیا کہ جذبات، دوستی، رشتے ناطے، نفع نقصان، اس سے اوپر اٹھ کر انسان کو انصاف پر جمے رہنا چاہیے۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر تیار نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی تقویٰ یعنی پرہیزگاری حاصل کرنے کا نزدیک راستہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ ساتھ ہی قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، چاہے اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، تو تم دل کی خواہش پر چل کر انصاف کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم دبی زبان سے یا لگی لپٹی گول مول بات کہو گے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کام کی خبر رکھتا ہے۔ قرآن کی سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 135 کو امریکہ میں دنیا کی نامور ہارورڈ یونیورسٹی نے انصاف پر دنیا کی تاریخ میں سب سے بہترین کال کی حیثیت سے اپنے مین انٹرنس یعنی دروازے پر لکھ رکھا ہے۔ آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان پھیلے ہوئے ہر طرح کی ناانصافی کو مٹانے کے لیے نسل، رنگ، جاتی، فرقے، مذہب سے اوپر اٹھ کر قرآن کے حکم کے مطابق انصاف کو قائم کیا جائے۔ ہر طرح کے ظلم کو ختم کرنے، انسانی حقوق کو ادا کرنے، اختلاف کو دور کرنے اور انسانیت کو زندہ رکھنے کا یہی راستہ ہے۔ آئیے قرآن سے انسانیت کے سبق کو ہم جانیں، سمجھیں اور اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔